اے دنیا کے لوگوں، ہم مسیحا کی راہوں کو پھولوں سے سجاتے ہیں، اپنے آقا مولا کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو مناتے ہیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے اس بہت ہی پیارے پروگرام کا آغاز حسب سابق اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں۔ خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایسٹر اسپیشل یعنی عید قیامت المسیح کا خصوصی پروگرام، خدا کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم ساری بحث کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اور آج ہم بائبل مقدس کی تمام دعویٰ جات جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر عہد عتیق میں انبیاء کی معرفت اور پھر عہد جدید میں خود خداوند یسوع مسیح اور آپ کے اصحاب کی زبانی جو ہم کلام کو سن چکے ہیں، دلائل کو سن چکے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی جو دلیل تھی وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی، اور وہ دلیل تھی خود آقا مولا کلمت اللہ روح اللہ آیت اللہ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے، اور اس کو ہم نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ لوکا کی انجیل شریف کے آخری باب سے۔ لیکن میں ٹچ دیتا ہوں اور ایک دو اور باتیں عرض کرتا ہوں۔ 24واں باب ہے اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ تو یہ کہاں پر باتیں کی تھیں؟ یہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو روایت تھی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب میں تمہارے ساتھ تھا۔ اب ہم اگر لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی چند اور آیات کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے دو آدمی تھے۔ 24ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر آگے چلتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا کیا ہوا، یعنی پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جب باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آگے چل کر جو ہے اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ کر شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح خود جو ہے ان بھیدوں کو آشکارا کرتے ہیں، اور پھر اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو، کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ میرے پاؤں دیکھو، میں وہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسے مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کو ان کو یقین نہ آیا تو تعجب کرتے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں۔ تو انبیاء اکرام کے تمام نبوتوں کے مطابق اب اس کے بعد اہل اسلام کے چونکہ اعتراضات بعد ہوتے ہیں، میں چند باتوں کو دہرا دوں۔ مثال کے طور کہتے ہیں کہ ایسٹر عید قیامت المسیح نہیں منانا چاہیے، تو میں نے آپ کے ساتھ قرآن شریف کے دلائل شیئر کیے تھے
کہ قرآن کی سورہ 5 میں خود قرآن کہتا ہے کہ انجیل شریف کے اندر جو احکامات لکھی ہیں اس کے مطابق مسیحی مومنین اپنے احکامات دے سکتے اور زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو گویا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پاس ہمارا فسح ہوا، یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ اور مسلمانوں کے ہاں، بہن بھائیوں کے ہاں کوئی عید کا تصور نہیں پورے قرآن شریف میں، لیکن ان تمام بائبل مقدس کے، توریت کے نبیوں کے صحیفوں اور زبور کی معرفت اور چند اور نصوص اور آپ کے صحابہ جو شاگرد ہیں ان کے معرفت سے جو کلام ملا، ان تمام کے باوجود کیا کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو موت ہے، مصلوبیت ہے، شہادت ہے، قیامت ہے، اس کے اوپر قرآن شریف کی چند باتیں بھی آپ کے ساتھ عرض کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ایسٹر اسپیشل میں آپ کو کافی بات جو ہے معلوم ہو۔ فار ایگزامپل ایک اور آیت میں قرآن مجید سے آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، ایک نمونے کے طور پر کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ یہ سورہ مریم ہے قرآن شریف کی 33ویں آیت ہے، اس کی 19ویں سورہ اور 33ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ خود مسیح، اور یہ بھی عرض کر دیں کہ پورے قرآن شریف کے اندر کسی نبی نے، کسی ہستی نے اپنے برتھ ڈے کو، اپنے پیدا ہونے والے دن کو مبارک نہیں کہا، خود نہیں ڈکلیئر کیا کہ میرا دن، پیدائش کا دن، برتھ ڈے مبارک ہے، سلامتی والا ہے، اکرام والا ہے، برکتوں والا ہے۔ یہ صرف یسوع المسیح نے کہا۔ نہ ایسا آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نہ حضرت زکریا اور یحییٰ کا، نہ حضرت اسماعیل کا، نہ ہی پیغمبر اسلام کا۔ صرف سورہ مریم 19ویں سورہ 33ویں آیت میں خود یسوع مسیح نے اپنے پیدا ہونے والے دن کو کہا، اور سلامتی ہے یعنی برکت ہے، رحمت ہے اور فضل ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھوں گا میں زندہ ہو کر۔ یہ ایک آیت ہے جس کے اندر آپ دیکھیے آپ کی ولادت کا بھی ذکر ہے، برتھ کا بھی ذکر ہے، پھر آپ کی موت کا بھی ذکر ہے، پھر آپ کی زندگی کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ آیت میں قرآن شریف میں آپ کے لیے پیش کی ہے۔ پھر ہم سورہ آل عمران کی 55 آیت کو دیکھتے ہیں، تیسری سورہ۔ وہاں لکھا ہے کہ جس وقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ تحقیق میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب یہاں پر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں وفات کا مطلب ہے پورا اوپر اٹھا لینا۔ تو چیلنج کے طور پر میرا مولوی صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں، مفتی صاحب سے نہیں، عالم صاحب سے نہیں، لیکن عام پڑھے لکھے جدید علم کے ماہر جو مسلمان بہن بھائی، ان سے، طلباء سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے وہ گوگل کیجئے اور یہ لکھیے کہ قرآن میں کتنی دفعہ وفات کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے، وہ سارا سامنے آ جائے گا، اور ہر جگہ پر اس کا مطلب جو ہے وہ میکسیمم طور پہ ڈیتھ لیا گیا، مر جانا ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ میں تجھ کو وفات دینے والا ہوں اور اوپر اٹھانے والا ہوں، اور اپنی طرف تجھ کو کافر لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یعنی قرآن خود بیان کرتا ہے متوفی کا، کہ تجھے موت آئے گی، پھر تجھے اوپر، جس کو صعود کہتے ہیں، اور حضرت داؤد کے زبور میں بھی صعود آسمانی کا ذکر ہے۔ تو پاک کرنے والا ہوں تجھ کو کافروں سے، تیری پیروی کرنے والے مسیح ایمانداروں کے لیے اور تمام ایمانداروں کے لیے، مسلمان بھی یسوع مسیح کو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ادھر لکھا ہے کہ تیری پیروی کرنے والے تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ تو سبحان اللہ جی، پریز بی ٹو گاڈ، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان پر شاہد تھا، پر جب تو نے مجھے وفات دے دی، اب اس میں بھی توفینی کا لفظ ہے، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان کا نگران تھا، میں تو مر چکا تھا۔ تو اگر وہ بے ہوش ہو گئے پھر کشمیر کو چلے گئے، تو کم از کم کوئی ایک گواہی تو قادیانی لائیں کہ کشمیر میں سے انہوں نے کہا کہ جو یار مسیح مان رہے ہیں جھوٹ ہے، نہ مانو، میں تو زندہ بیٹھا ہوں کشمیر کے اندر، اور وہ عمر بھی 33 سال نہیں بتاتے، 120 سال بتاتے ہیں ان کی۔ تو پیارے عزیزو، یہ کوئی عام فہم بات نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔
پھر جامعہ البیان الطبری کے اندر کچھ واقعات موجود ہیں، یہ اسلام کے اپنے واقعات ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ابن حمید کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمہ نے، ان سے ابن اسحاق نے، اس سے واب نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو 3 گھنٹے موت دی، بعد میں ان کو زندہ کر کے اٹھا لیا۔ 3 گھنٹے موت کا ذکر ہے۔ پھر تفسیر کبیر میں ہے کہ ربی بن انس کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں اس وقت موت یعنی وفات دی جبکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پھر تفسیر ابن کثیر والیوم 1 میں ہے کہ مسیح 3 دن مرے رہے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور اوپر اٹھا لیا۔ 3 سات اور 3 دن کا بھی ذکر ہے۔ مسیح کو صلیب دی گئی اور مرے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اپنے خاص الخاص لوگوں پر ظاہر ہوئے اور نظر بھی آئے۔ یہ بھی اسلامی مواد کا اہم ترین جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ مصلوب شخص بہت دنوں تک زندہ رہا۔ اگر وہ عیسیٰ نہیں تھے تو کوئی اور تھا، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ کہہ دیتے کہ بھائی میں تو نہیں ہوں، یا وہ کہہ دیتے کہ بھی جس کے متعلق تمہارا گمان ہے وہ مر چکا ہے، وہ تو میں ہوں، میں جی اٹھا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کہہ دیتے تو ضرور ڈر کا اظہار کرتا اور ضرور کہتا میں عیسیٰ نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہوں۔ اس طرح کی باتوں سے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا، اور اگر وہ اس طرح کرتا تو یہ بات خلق خدا کے سامنے مشہور ہو جاتی، لیکن چونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ بات وہ نہیں جو تم کہتے ہو، یعنی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی موت واقعہ ہوئی ہے۔ اور پھر متی کی انجیل شریف میں 17ویں باب میں 22ویں آیت میں آپ نے خود فرمایا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عجائبات اور بہت سارے ونڈر اینڈ سائن جو کہ آپ کی موت اور وفات پر ہوئے، کلام مقدس کا خلاصہ ہے جو کہ مختلف جگہوں پر لکھا ہے، متی کی انجیل شریف میں اور دیگر جگہوں پہ، کہ ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا، ہیکل کے پردے چاک ہوئے، زمین پر زلزلہ آیا، قبریں پھٹ پڑیں، سوئے ہوئے مقدسین کے بدن میں جان آ گئی، قبروں سے نکل پڑے اور شہر میں بہتوں پر ظاہر ہوئے۔ یہ سارے عجائبات دیکھ کر رومن آفیسر جو وہ کیا کہتا ہے، وہ چلا اٹھا کہ سچ مچ مسیح مصلوب ضرور خدا کا بیٹا ہے، یعنی ایسی قدرت اس نے کہا میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ عورتوں پر ظہور، شاگردوں پر ظہور، اور اموس کے 2 جو راہگیر تھے ان پر ظہور، اور پھر خداوند یسوع مسیح اکیلے منجی ہیں، کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اب میں تھوڑی سی بات کو اور بھی آپ کی نظر کروں گا کہ دیکھیے کلام مقدس کا خلاصہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ گناہوں کی مخلصی جو ہے وہ کس طرح سے ہو، وہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے ممکن نہیں ہے، بلکہ ضرور تھا کہ ایک بے گناہ بدن ان کے لیے قربان ہوتا۔ اور یاد رکھیے اسی لیے ہر نبی گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور کچھ انبیاء کے گناہ خطا جو کچھ بھی کہہ لیں آپ حقیقت سے نظر نہیں چڑھا سکتے، وہ قرآن شریف میں اور بائبل مقدس کے اندر بیان کیے گئے۔ لیکن کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، جو اس دنیا میں آئی ہو اور گناہوں سے پاک ہو، وہ ذات اقدس صرف حضرت خداوند یسوع المسیح کی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ ایک قربانی چڑھا دیتے ہیں یا کسی شخص کو قربان کر دیتے ہیں، یا بکرے کو یا بیل کو یا دمبے کو قربان کرتے ہیں، مینڈے کو قربان کرتے ہیں، تو یہ اس کا متبادل نہیں، کیونکہ گناہ تو انسان نے کیے، ضروری ہو کہ اس کے بدلے میں انسان کامل کی قربانی ہو۔ اب یہاں پر وہ 2-3 باتیں سمجھنے کے لائق ہے ایسٹر اسپیشل کے اس پروگرام میں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ شبہ ہوا تھا، کسی کی شبیہ آپ پر ڈال دی، اور پھر اس میں کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہودا اسکریوتی کا، کوئی کہتے کوئی اور تھا اسلام کی نظر سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہوا، کیوں ضروری ہوا، حالانکہ بہت سارے اور نبی جو ہیں وہ ناحق قتل کیے ہیں۔ قرآن آیات کے اندر جو موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل عام کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، انبیاء کا قرآن کے اندر موجود ہے۔
تو اگر آپ حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، نبی اور پیغمبر مانتے ہیں تو آپ کی موت کے اوپر کیوں آپ کا پرابلم ہے کہ وہ نہیں مر سکتے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ شیطانی خیال ہے۔ یہ ایک دفعہ پطرس رسول نے بھی یہ کہا کہ تو جو ہے ان راستوں سے اس طرح کی موت مرنے سے نہیں گزر سکتا، تو آپ نے اسے ڈانٹا تھا کہ یہ الہی منصوبہ تھا کہ انسان کی کامل رہائی کے لیے انسان کامل قربان ہو۔ تو خیر، اسلام اور قرآن کی نظر سے اگر آپ صلیب پر نہیں چڑھے تو پھر آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کو کیوں چڑھایا گیا؟ تو یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو کہ بائبل مقدس کو سپورٹ کرتا ہے کہ قربانی ضروری، فدیہ ضروری ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہے اگر آپ کی بات کو ہم بیان کریں آپ کے کہنے کے مطابق، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، تو گویا اللہ نے مسیح کو بچانے کے لیے کسی اور کو قربان کیا۔ اب جو قربان ہوا تھا وہ پاک تھا یا ناپاک تھا؟ ایک بات، یعنی وہ گنہگار شخص تھا یا بے گناہ تھا؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کا کیا جرم تھا کہ اس کو مسیح کی جگہ پہ صلیب چڑھا دیا گیا؟ اور کیا اللہ کل شیء قدیر نہیں، آلمائٹی گاڈ نہیں ہے آپ کے ایمان میں؟ اگر وہ ان کو بچا سکتا تھا تو وہ بچا سکتا تھا بغیر قربانی۔ لیکن یاد رکھیے کہ فدیے کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آئیے ذرا میں پڑھ کے سناتا ہوں رینسم کا، کہ ان کے بدلے میں ایک قربانی دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ الصفات کے اندر ہمیں جا کر یہ ذکر ملے گا، اور آپ سارے دیکھیں گے میرے ساتھ کہ واقعتاً یہاں پہ ہوا ہے۔ تو سورہ الصفات کے اندر جب ہم حضرت ابراہیم اور اس قربانی کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی کہ جب وہ خواب میں پکارا ابراہیم نے اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا، تو وہاں ایک آیت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 107 ہے، اور لکھا ہے فَبَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دے دیا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دے دیا۔ Then we ransomed him with a tremendous victim۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ وَفَبَدَيْنَهُ یعنی فدیہ دیا گیا ہے ان کے بدلے، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ یہ فدیہ کس کا دیا جا رہا تھا؟ جانور فدیہ بن رہا ہے کس کا؟ دی بدلہ بن رہا ہے، رینسم پے ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے کا۔ تو گویا بیٹے کو، نبی کے بیٹے کو بچانے کے لیے بھی فدیہ دینا پڑا۔ اور اب اگر آپ کے ہم خیال کو رواج دیں یا اس کے اوپر غور کریں کہ جی وہ مسیح یسوع صلیب پر نہیں چڑھے، کوئی ان کی خاطر اور چڑھ گیا تھا، یہ چڑھا دیا گیا، تو یہ کیوں ضروری تھا؟ کیوں ایسا ہو؟ اور پھر اس شخص کا قصور کیا تھا؟ پھر اللہ کی قدرت کہاں تھی؟ کیونکہ وہ بچا لیتا، وہ سب کی آنکھیں بند کر دیتا اور مسیح کو لے جاتا۔ تو میں ایسٹر اسپیشل اور عید قیامت المسیح کے اس خصوصی پروگرام میں عرض کروں گا کہ آپ لاکھ زور لگا لیں، ایونٹ آف کراس جو ہے، یعنی صلیب کا واقعہ جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، آپ کی تفسیریں بیان کرتی، یہ ہوا ہے، وہاں تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب صلیب پر چڑھانے کا وقت تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں چڑھا دیا گیا، وہاں سے غائب ہو گیا اور کسی اور کو چڑھا دیا گیا، واٹ ایور، لیکن یہ آپ مانیں گے کہ صلیب کا ایونٹ ضرور ہوا ہے۔ ہاں، آپ مصلوبیت کا انکار کرتے ہیں اور اس میں بھی جناب آپ پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ جو اختتامی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ مسیحی مومنین کے لیے بھی کر رہا ہوں، سیکرز کے لیے کر رہا ہوں جو متلاشیان حق ہیں، اور ایسے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو علم کو، کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ قرآن شریف کو ضرور پڑھیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ اللہ نے مسیح کو بچایا۔ حالانکہ بہت سارے نبی قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے، بغیر حق کے، یہ قرآن میں لکھا ہے، اور مسیح یسوع نے خود کہا کہ تم نبیوں کے قتل کرنے والے اسرائیل کو۔ تو یہ تو کوئی بڑی انہونی بات نہیں تھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف انہیں نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، حالانکہ وہ he was more than prophet, he was more than and above than the apostles، وہ بہت بڑی ہستی ہیں، کلمۃ اللہ ہے، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوئے، انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے شفا دی ہے خود بیمار ہونے کی بجائے، ان کے معجزات درج ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایونٹ واقعہ صلیب کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کروسیفکشن کا انکار کرتے ہیں، مصلوبیت کا، آپ کے قتل، آپ کے شہادت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ آپ
پھر پھنستے ہیں. اور پھنستے کیوں ہیں؟ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، پھر مر گئے، پھر وہ جی اٹھے. یہ بھی قرآن کے اندر دلیلیں موجود ہیں. لیکن اگر آپ پھنستے کس طرح سے ہیں کہ تمام انبیاء کرام میں سے کچھ جو تھے وہ ناحق قتل بھی ہوئے، تو اگر مسیح بھی قتل ہو جاتے تو اتنی چمبے کی کیا بات تھی کہ نبی قتل ہوتے رہتے. لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے، اور یہ ڈر آپ کا اپنا نہیں ہے. میں آج آپ کے ساتھ مخلص بات کہتا ہوں، یہ ابلیس کا شک ہے. کیونکہ دیکھیے، آپ نے یا میں نے گناہ کیا اور ہمارے بدلے میں عدالت، کوئی آج کی عدالت بھی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کسی مینڈے کو یا بیل کو جی صدیق پال کی جگہ یا کسی مائیکل یا محمد علی کی جگہ پہ پھانسی دے دیجیے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، جس نے قتل کی اسے پھانسی دی جائے. ایک بات یہ ہے، اللہ کی کیا مجبوری تھی کہ ایک بیچارہ بندہ جس کا وہ کوئی گناہ نہیں تھا اس کو اس کی خاطر صلیب چڑھا دیا گیا اور مسیح کو بچا لیا گیا. تو فدیے کا تصور قرآن میں اسٹیبلش ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ یسوع مسیح جو ہے ان کی حقیقت کے متعلق قرآن بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے. چونکہ قرآن آپ پڑھتے نہیں، اسی قرآن شریف کی گواہی کو بھی آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ واقعہ صلیب ہوا ہے، اور پھر قرآن کی یاد ہے جن میں آپ کی موت کا ذکر ہے. اور پھر یاد رکھیے ایک بات بہت اہم ہے کہ گناہ گاروں کی مخلصی کون سا انسان کرا سکے. اس لیے تمام انبیاء کرام نے اس بات کی تعلیم دی، اور ایون پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو ہے وہ استغفار کیا کرو. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی دعا کیا کرے. ٹھیک ہے، میں خود بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں. کیوں؟ مسیح یسوع کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں. نہیں، الٹیمیٹلی جو شخص جو ذات قدوس گناہوں سے خود پاک ہے وہی دوسروں کو گناہوں سے پاک کر سکتی ہے. ورنہ نبی کیا کرتے رہے؟ خود ان کے معاملات قرآن شریف اور بائبل مقدس دونوں میں مذکور ہے، ان کی زندگیوں کے واقعات. لیکن وہ صرف گناہ سے آگاہی دیتے رہے. لیکن جب آنے والے امام الحق سیدنا و مولانا سیدی مرشدی آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو وہ گناہ سے بچنے کی ترغیب یا تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں خود کبھی گناہ نہیں کیا. آپ شافی کامل ہیں کیونکہ آپ خود کبھی بیمار نہیں ہوئے. اور آپ کا اصل کیا ہے؟ آپ کلمت اللہ، روح اللہ اور آیت اللہ ہیں. آپ آسمان سے آئے، زمین پر رہے، گنہگاروں کے لیے ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو پیارے عزیزوں اور ناظرین، یاد رکھیے کہ اس کے اوپر بڑی مثبت قسم کی گواہیاں موجود ہیں. اور جب ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کے 4 باب کو اگر آپ دیکھیں گے میرے ساتھ مل کر، یا بعد میں آپ کلام مقدس کو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ حوالہ جات آپ کو نظر آئیں گے. اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، 4 باب. اور دوسرے دن یہ ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کاہن حنا اور قیافہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے، تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیے؟ یہ رسولوں سے، یسوع مسیح کے صحابیوں سے پوچھا گیا. اس وقت حضرت پطرس نے روح القدس سے ممور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. یہ وہی پتھر ہے جسے تم بیماروں نے حقیر جانا، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. وہ گویا امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہو گیا. وہ کسی دوسرے کے وسیلے سے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. تو یہ وہ پوری حقیقت ہے جناب حضرت پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تم نے مصلوب کیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر ہم 7ویں باب رسولوں کے اعمال کی کتاب 7ویں باب کی آیت نمبر دیکھیں گے ناظرین مل کر 51 سے. یہ مقدس اسطفنس کے بارے میں ہے،
وہ کہتے ہیں اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والے کو قتل کیا۔ اب دیکھیے حضرت یوحنا نبی تھے، قتل ہو گئے، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی مگر شریعت تو پائی مگر عمل نہ کیا۔ تو یہ وہ کلام ہے جو جناب اسٹیفنس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لکھا جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مبعوث ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ اسطفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا، اور سول اس کے قتل پر راضی تھا۔ یاد رکھیے یہ اختتامی بات بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، آسمان پر موجود ہے اور پھر سے آنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ برکت پا رہے تھے ایسٹر اسپیشل کے پروگرام یعنی عید قیامت المسیح کے خصوصی پروگرام سے۔ خدا کی ذات قدوس ہم سب کو برکت دے اور اس کلام مقدس کو دنیا تک لے جانے کے لیے ہمیں ایمان اور برکت بخشے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، گنہگاروں کے لیے موئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ کائنات کے رب، مالک اور خالق، آسمانی روحانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور فتح مند نام سے ہم سب کو برکت دے، ہماری سوچوں خیالوں کو بلیس کر، اور جو لوگ یسوع مسیح کے متعلق نہیں جانتے انہیں نجات کی طرف لا۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، بیمار ہے، شفا پائے، اس کی ضرورت پوری ہو اور آپ کا نام عزت اور جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، دوستو، بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔